نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 313 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص تمتع کی نیت سے مکہ معظمہ پہنچا عمرے کا احرام باندھ کر، اور اس نے یہاں 8 تاریخ سے پہلے عمرہ کیا اور اس کے بعد حلال ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے حج کا احرام باندھا اور منی چلا گیا۔ پھر اس نے عرفات اور مزدلفہ کا وقوف کیا اور طواف زیارت کیا، تو کیا اب اس کے لیے دوبارہ سعی کرنی واجب ہے؟ اور اگر واجب ہے تو اس کے لیے الگ سے طواف کرنا پڑے گا یا طواف زیارت کے بعد ہی سعی کی جا سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ تمتع کرنے والے پر عمرے کے ساتھ جو سعی ہے وہ تو الگ ہے، اور حج کی سعی بھی واجب ہے، اور حج کی سعی طواف زیارت کے ساتھ درست ہے، الگ سے طواف کی ضرورت نہیں، اور یہ سعی 12 ذی الحجہ کے غروب کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، اس کی وجہ سے کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا۔ گویا طواف زیارت کے لیے تو وقت کی تحدید ہے، مگر سعی بعد میں بھی کی جا سکتی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک حاجی صاحب مزدلفے میں رات میں تھوڑی دیر ٹھہر کر منی چلے گئے، اور وقوف مزدلفہ کا جو اصل وقت ہے یعنی 10 ذی الحجہ کی فجر کے بعد وہ انہوں نے نہیں کیا، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ترک وقوف مزدلفہ کی وجہ سے ان پر ایک دم لازم ہے، اور بظاہر کوئی عذر بھی نہیں ہے، جلد بازی کی وجہ سے وہ گئے ہیں۔ سوال ہے کہ احرام کی حالت میں رجنی گندھا پان مسالہ کھانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں اگر خوشبو غالب ہو تو جنایت لازم ہوگی، اور احرام میں اس کا استعمال درست نہیں ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک حاجی صاحب نے 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی صرف 3 کنکریوں کے ذریعے کی، یعنی 7 کے بجائے صرف 3 کنکری ماری، اس کے بعد قربانی کرا کے حلق کرا لیا اور احرام سے باہر ہو گئے، تو ان پر کیا لازم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ انہوں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی اور حلق کرا لیا تو ترک ترتیب ہو گئی، لہذا ان پر ایک دم لازم ہو گیا، اور جو رمی ان سے چھوٹ گئی ہے وہ 11 تاریخ کی صبح صادق سے پہلے کر لینی چاہیے۔ اگر صبح صادق سے پہلے نہیں کی تو ترک رمی کی وجہ سے الگ سے ایک دم لازم ہو جائے گا۔ تو ان باتوں کا پہلے سے خیال کرنا چاہیے، اور اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کوئی بھی عمل انجام نہیں دینا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے قربانی کا ایک جانور خریدا تھا، اس کو بخار آیا اور پھر کچھ ٹھیک سا ہو گیا، تو آج ہم نے اسے ذبح کر دیا، یعنی عید کے دن۔ ذبح کے بعد پتہ چلا کہ اس کے پھیپھڑے بالکل گلے ہوئے تھے۔ دیکھنے والوں نے بتایا کہ اسے جانوروں کا کینسر تھا اور گوشت بھی کھانے کے لائق نہ تھا، مگر ظاہر میں کوئی عیب نظر نہ آتا تھا، اور ذبح کے وقت خون بھی خوب نکلا، تو اس کی قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب کوئی ظاہری عیب اس میں نہیں تھا تو فی نفسی تو سب کی قربانی درست ہو گئی، دوسری قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ احتیاطاً اس کا گوشت نہ کھائیں بلکہ دفن کر دیں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو۔ سوال ہے کہ اگر قربانی کا جانور خرید رکھا تھا اور وہ مر گیا، اور اس کے بدلے میں صاحب نصاب نے دوسرا کم قیمت جانور خرید لیا،
اور اس کی قربانی کر دی، تو کیا جو دونوں کی قیمتوں میں فرق ہے اس کی رقم صدقہ کرنی ضروری ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ جب وہ جانور مر چکا ہے تو اب اس کی قیمت کا خیال نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو نیا جانور خریدا ہے بس جتنے میں بھی خریدا ہو اس سے قربانی ادا ہو جائے گی اور مزید صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال ہے، جانور کے پیشاب کی جگہ زخم ہو گیا تھا، اب زخم تو ٹھیک ہو گیا مگر پیشاب کی جگہ کے قریب ایک دوسرا سوراخ سا ہو گیا ہے، جب پیشاب کرتا ہے تو اس سوراخ سے بھی پیشاب نکلتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے جو قربانی سے مانع ہو، لہذا اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب نصاب بہن نے قربانی کا جانور 12,000 میں خریدا اور اس کا ایک صاحب نصاب بھائی ہے، اس نے 4,000 میں بڑے جانور میں حصہ لیا۔ اب بہن چاہتی ہے کہ وہ اپنے خرید کردہ جانور میں بھائی کی قربانی کرے، اور بھائی نے جو حصہ خریدا ہے 4,000 کا اس میں بہن قربانی کرے، حالانکہ یہ دونوں صاحب نصاب ہیں، تو یہ قربانیاں درست ہوں گی یا نہیں؟ اور اگر درست ہیں تو چھوٹے بڑے جانور میں جو قیمت کا فرق ہے اس کا کیا ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ ایک دوسرے کی اجازت سے دونوں کی قربانیاں تو درست ہو جائیں گی، اور یہ سمجھا جائے گا کہ گویا انہوں نے اپنی قربانیاں بدل لی ہیں، لیکن بہن نے چونکہ 12,000 میں پہلے جانور خرید لیا تھا، وہ متعین ہو گیا تھا قیمت کے اعتبار سے، اب اس نے بدلے میں 4,000 کا حصہ لیا ہے جس میں 8,000 کا فرق ہو گیا، لہذا 8,000 روپے بہن پر مزید صدقہ کرنا لازم ہوگا ضابطے کے اعتبار سے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک عیدگاہ میں 1 گھنٹے کے فرق سے 2 جماعتیں کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بلا عذر ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، البتہ کوئی عذر ہو، مثلا بارش ہو یا اور کوئی جگہ ہی نہ ہو اس کے علاوہ نماز پڑھنے کی، اور سرکاری پابندی ہو، مجمع زیادہ ہو، تو پھر مجبوراً 2 مرتبہ عید کرنے کی گنجائش ہوگی۔ سوال کرتے ہیں کہ متقی اور متدین شخص کی موجودگی میں فاسق کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ فاسق شخص کو اپنے اختیار سے کسی مسجد کا امام مقرر کرنا تو سخت مکروہ ہے، لیکن کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہلے سے امام متعین ہو اور امام کی تعیین میں اپنا اختیار نہ ہو، تو ایسی مسجد میں نماز باجماعت میں آدمی شریک ہو جائے اور اسے جماعت کا ثواب مل جائے گا، اور اس امام کو متعین کرنے کی کراہت اس مقتدی پر نہ ہوگی۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے فتاوی ہندیہ کے حوالے سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص وتر کی قضا کر رہا ہو لوگوں کے سامنے، تو جب تیسری رکعت میں وہ دعائے قنوت پڑھے تو رفع یدین نہ کرے، تو ان کا یہ مسئلہ بتانا درست ہے یا نہیں؟ کیا رفع یدین نہ کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ وتر میں دعائے قنوت کے وقت ہاتھ اٹھانا واجب نہیں بلکہ سنت ہے، اس لیے اگر ہاتھ نہ اٹھائیں تو نماز فاسد نہ ہوگی اور کوئی سجدہ سہو بھی واجب نہ ہوگا۔ اور ہندیہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ اٹھانے کی بات اس لیے لکھی گئی ہے تاکہ اپنی کوتاہی لوگوں کو پتہ نہ چل سکے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ آدمی اپنی غلطی کو جہاں تک ہو سکے لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرے، اس لیے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ سوال ہے، فرض نماز میں 2 سجدوں کے درمیان جو دعا منقول ہے اس کا حکم کیا ہے، یعنی پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو سجدوں کے درمیان معصور دعا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے،
اسی طرح نوافل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر امامت کر رہا ہو تو اس وقت یہ دعا نہ پڑھیں تاکہ مقتدیوں کو گرانی نہ ہو۔ پوچھتے ہیں قنوت نازلہ فجر کی دوسری رکعت میں ہاتھ باندھ کر پڑھی جائے گی یا چھوڑ کر؟ جواباً عرض ہے کہ قنوت نازلہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھی جائے گی، رکوع کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے۔ سوال کرتے ہیں بہت سے مدارس کے مدرسین جب مدرسے کا چندہ لے کر کے آتے ہیں تو ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اسی چندے سے اپنی تنخواہ کاٹ کر باقی پیسے مدرسے میں جمع کر دیں، تو یہ صورت درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ صورت صحیح نہیں ہے۔ صحیح صورت یہ ہے کہ پہلے پورے چندے کی رقم مدرسے کے فنڈ میں جمع ہو اور پھر امدادی فنڈ سے مدرسین و ملازمین کی تنخواہیں دی جائیں۔ زکوٰۃ سے براہ راست تنخواہیں دینا صحیح نہیں ہے، سارے معتممین اس کے ذمہ دار ہوں گے اللہ کے نزدیک۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے غصے میں کہا کہ اگر تم میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلی تو نکاح سے باہر ہو جائے گی اور تجھ پر طلاق پڑ جائے گی، اب کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حکم واضح ہے کہ اگر وہ بلا اجازت گھر سے باہر گئی تو حسب شرط طلاق پڑ جائے گی۔ طلاق سے بچنے کی شکل یہ ہے کہ شوہر اسے مطلقاً باہر جانے کی اجازت دے دے۔ سوال کرتے ہیں کھیتی کی پیداوار بڑھانے کے لیے اور کیڑوں سے بچانے کے لیے شراب کا اسپرے کرانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح شراب کا اسپرے جائز نہیں ہے۔ شراب سے فائدہ کسی طرح بھی نہیں اٹھانا چاہیے اور اس کے متبادل بھی بہت سے موجود ہیں، اس لیے یہ کوئی مجبوری بھی نہیں ہے۔ سوال ہے کہ آپریشن کے ذریعے موٹے ہونٹ کو پتلا کرنا کیسا ہے؟ کیا وہ لعن اللہ الواشمات میں داخل ہے؟ شوہر اپنی بیوی کا ایسا آپریشن کرانا چاہتا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ محض زینت کے لیے ہونٹوں کو پتلا کرانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو واقعی قدرتی عیب ہو جو عام ہونٹوں سے الگ ہو اور بھونڈا معلوم ہوتا ہو تو اس کو درست کرنے کے لیے اس طریقہ علاج کی گنجائش ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔